اب اس آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں دے کے واضح کریں گے کہ منافقین جو ہیں ان کا معاملہ کس طرح سے، کیونکہ مثالوں سے ذرا بات زیادہ اچھی طرح سے جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا لاسٹ ٹائم لیکچر میں کہ 2 طرح کے منافقین تھے اور ہوتے ہیں، بلکہ صرف اسی زمانے میں نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 کے حوالے سے مثال دی ہے، ایک اعتقادی منافقین اور دوسرے عملی منافقین۔ ابھی جو مثال دی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں، یہ اعتقادی منافقین تھی۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں، پھر میں بتاتی ہوں کہ اعتقادی منافقین سے کیا مراد ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، بس اس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی نہیں، اللہ کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھ۔ مثال ان کی، مثال سے، اور ہوں ان کی مثال ان کی، کمثل الذی مانند مثال کے اس شخص کے، کاف جو ہے نا جس طرح ہم کہتے ہیں نا لائک دیٹ، تو مانند اس کے یعنی اس کی طرح، اور مثل یہ روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی مثال کا ورڈ یوز کرتے میم سے اور لام، الذی اس شخص کی یا وہ جو، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کی یا وہ جو، تو اللہ بھی اس کے لیے آتا ہے۔ استوقد نارا، استوقد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے جلائی یا اس نے سلگائی، جیسا آگ سلگانا ہوتا ہے۔ یہ روٹ ورڈ کا ہے باؤ اور با، آتا ہے آگ جلانا روشنی کی جس میں چمک اور حرارت ہوتی ہے، آگ جلانے کے لیے، آگ سلگانے کے لیے وقت کا ورڈ۔ قدر اس میں سین اور تے جو آ رہا ہے گرامر کی وجہ سے آ رہا ہے، گرامر میں کنفیوز نہ ہو، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ باؤ قاف اور دال، سین تے با کا۔ اور نار جو ہے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، آگ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما پس جب، فا پس کے لیے اور لما جب کے لیے آتا ہے۔ اضاءت اس نے روشن کیا، اضاءت جو ہے نا یہ زو پیشہ ورڈ ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، روٹ اس کا دھات باؤ اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، چمکنے کے لیے، جو چیز برائٹ ہو، چمکدار بلاٹ والی ہو۔ اضاءت اس نے روشن کیا، شروع میں الف آ گیا نا تو اس نے روشن کیا، یہ آتین والا الف نہیں ہے، یہ باب کی وجہ۔ تو اضاءت اس نے روشن کیا، اور تے جو آ رہی ہے نا اینڈ پہ، یہ بھی روٹ کی نہیں ہے، یہ مونس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ عربی میں جو ہے نا گول تے یا فل تے، یہ مونس کے لیے بھی آتی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا آتین اگر جیسا شروع میں آئے تو تم کے لیے آتی ہے، اینڈ پہ تے زبر تا ہو تو وہ تم کے لیے آتی ہے، لیکن یہ جو تے ہے یہ مونس کے لیے آ رہی ہے۔ اور کیوں مونس کے لیے آ رہی ہے کہ نار کا ذکر ہوا نا، آگ کا ذکر ہوا کہ جب اس نے روشن کی، اس کو روشن کیا، ماحولہ ہے، یہ ہا واؤ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ تبدیلی کے لیے آتا ہے، ہا واؤ لام کسی چیز کو تغیر ہونا، حائل ہونے کے لیے آتا ہے، اور ارد کے لیے ماحول کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ روٹ اس ہا واؤ لام ہے اور اس سے ماحول کے ہی معنوں میں، یعنی ارد گرد، ماحول کی تبدیل ہوتا رہتا ہے نا، تو بیسیکلی اس کا جو لغوی مفہوم جو ہے تبدیلی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ماحولہ جو ارد گرد تھا اس کے، جو ہے یہ ضمیر ہے اس کے لیے، ماحولہ جو ارد گرد اس کے، ذہب اللہ، ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، تو ذہب اللہ اللہ تعالیٰ لے گیا، بے نورہم آگے باقی آتے نا زیر بھی، تو اس لیے ذہب کا مطلب جانا سے لے جانا، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ نور ان کا، ہم یا ہم جو ہے یہ ان کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم دونوں کا مطلب ان ہی ہوتا ہے، یہ پلورل کے لیے آتا ہے۔ بنورہم نور ان کا، اور ترکہم چھوڑ دیا ان کو، تا را اور کاف جو ہے ترک کرنا اردو میں بھی کرتے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دے تو اسی کرتے ہیں، آپ کو بتایا تھا بہت سے الفاظ اردو کے ہی ہوتے ہیں،
ترکہم اور چھوڑ دیا ان کو. سنگل ہو جو آ رہی تھی اس کے لیے آتی ہے ما حملہ ہوں سنگل اس کے لیے, اور اگر پلورل کہنا ہو ان کے لیے تو پھر ہم ہم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. بعض ہم آتا ہے بضفات ایمان, ٹھیک ہے, دونوں مطلب اون ہی ہوتا ہے. اس لیے عادت کے کوئی وہ ہر پہ مارا لگ جاتا ہے جس سے ریل لگ جاتی ہے, جیسے بعض بھی آتا ہے وہ ڈیٹیل سے. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ان ظلمات, یہ ظلمات ظلم کی جگہ, ظلم جو ہے وہ ایک تو ہم ایسے پلورلٹی کے لیے یوز کرتے ہیں نا, اور یہ اندھیرے کے لیے بھی. تو ظلمات اندھیروں میں, فی ظلمات اندھیروں میں, لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے, یہ جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا, اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ باصارہ بصارت کا ورڈ جو ہوتا ہے جو ہم میں دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں, اور واؤن پلورل کے لیے, واؤن اونا اینا یہ نون یہ پلورل کے لیے. تو لا نہیں یبصرون وہ دیکھ پاتے. تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اعتقادی منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں. اعتقادی منافقین وہ جو ویسے دل سے پکے کافر تھے, لیکن اوپر سے انہوں نے دنیاوی مفاد کی وجہ سے جھوٹا دعویٰ اسلام کا کیا ہوتا تھا, اسلام کا جھوٹا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا تھا, اور تو یہ کہہ کے دھوکہ دیتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں, تو اللہ پر ایمان لائے, محمد پر بھی ایمان لائے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا کہ اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان والوں کے سامنے ان کے ساتھ دینے کا, اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تو ان کے سامنے اور آسمان والوں کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ اعتقادی منافق جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں, تو ان کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 آیتیں ان کی ہیں. پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ عملی منافقین کا ذکر کریں گے آیت نمبر 19 میں. عملی منافقین وہ تھے جو ویسے تو مان گئے تھے, یعنی انہوں نے جھوٹا دعویٰ اسلام نہیں کیا, وہ ایمان لے آئے تھے, حق کو مان لیا تھا انہوں نے, لیکن جب قربانی کرنے کا یا کچھ عمل کرنے کا یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا جس پہ ان کی کسی دنیاوی مفاد پر ضرورت پڑتی تھی تو اس میں پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ عملی طور پر منافق, ان کا ذکر بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو بہرحال اس مثال میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں, جو پہلی مثال ہے اعتقادی منافقین کی ہے, کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ہر طرف اندھیرا تھا اور اس میں کسی نے آگ روشن کی. اب یہاں پہ اللہ بھی جو ہے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو عرب میں آپ کو پتہ ہے ہر طرف بالکل کفر کے اندھیرے تھے, جہالت کے اندھیرے تھے, شرک تھا, ظلم تھا, ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا, اور لوگ بہت زیادہ گمراہیوں کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہاں پہ یہ ہدایت کا نور جو ہے اس کی روشنی جلائی, اس کی یعنی آگ جلائی آپ کہہ لیں. تو یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ امیجن کریں کہ رات کا وقت ہے, جنگل ہے یا کوئی صحرا جس میں ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہے, دور دور تک اور گہرا اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, اور پھر ایک دم وہاں پہ ایک شمع روشن ہو جس سے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ڈوبے ہوئے تھے اندھیروں میں, ایک شخص نے آ کے آگ جلائی, ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا, لیکن ان کا نور اللہ تعالیٰ لے گیا, ان کا ہدایت کو دیکھنے کا یا ہدایت کو پانے کا نور اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا. ترکہم فی ظلمات, اور انہی اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا, یعنی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بطور سزا کیا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہدایت نور دیکھنے کی جو ان کی ایبلٹی یا ان کی صلاحیت تھی وہی ختم کر دی. کیوں ختم کر دی؟ اندر کا نور کب جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہوتی ہے, ایک ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, ہر انسان کے اندر جو ہے ایک وہ, یعنی جب انسان اپنی فطرت کو بالکل مسخ نہ کر لے, وہ اپنی فطرت پر رہے تو اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کو پہچان سکے. لیکن جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعصب میں پڑ جاتا ہے
انا دکھاتا ہے خود کو اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے اور اتنا زیادہ دنیا دار ہو جاتا ہے کہ اپنے دنیاوی فائدوں کو ہی پرائیورٹائز کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کم تر سمجھتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب کہ اس کے سامنے ہدایت کو واضح بھی کر دیا، یعنی ان کو بتایا بھی جا رہا ہو کہ کیا ہدایت کا راستہ ہے. ایک تو ہے نا کو پتہ ہی نہیں، لیکن جن کے سامنے ہدایت واضح کر دی گئی اس کے باوجود وہ اسی میں بھٹکنا پسند کریں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا یہ کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت پر آنے کی پھر وہ ایبلٹی بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، سلب کر دیتے ہیں. نور جو ہے ہدایت کا نور تو وہی ہوتا ہے، ان کی صلاحیت جو ہے وہ لے لی جاتی ہے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے تکبر ذرنا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تھے یہ بھی کافر ہی، لیکن ایک وہ کافر تھے نا جو جن کا کفر جو ہے وہ بہت زیادہ آبویس تھا. ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اوپر سے لبادہ اس طرح کا اوڑا ہوا تھا، یہ زیادہ خطرناک تھے، یہ دھوکہ دیتے. ٹھیک ہے، بات وہ یہ کہ دین کا راستہ جو ہے وہ کچھ تو مطالبہ کرتا ہے نا، کچھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنے حالات میں تبدیلی بھی لانی پڑتی ہے. لیکن جو دنیا کے حریص ہوتے ہیں نا وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور وہ پھر اپنے مفادات کو اتنے ترجیح دیتے ہیں اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ اپنی خود وہ گناہوں کا گمراہی کا راستہ سلیکٹ کرتے ہیں، اسی پہ رہنا پسند کرتے ہیں. ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، ان کے اندر اسی گمراہی کی ہی طلب ہوتی. ٹھیک ہے، وہ کسی طرح کی قربانی دینے کو تیار نہیں، وہ کسی طرح کا طرز زندگی بدلنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ چونکہ جان بوجھ کر بھٹک رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی طرح بھٹکتے رہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں ہی بھٹکتے ہوئے چھوڑ دے. اور کیا کیا؟ سمن بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ نہیں لوٹتے. سمن بہرے کے لیے آتا ہے، اسم کی جمع سواد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بکم جو ہے یہ با قاف میم یہ گونگے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ادم کی جمع، اور امیون جو ہے آما کی جمع این میم یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. امیون کا مطلب ہوتا ہے اندھا، اندھے بلکہ پلورل. سمن بہرے، بکم گونگے، امیون اندھے. تو ہم وہ، فہم تو وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے یا وہ لوٹیں گے. را جیم اور عین، رجوع کرنا، رجوع کرنے والا جب ہوتا ہے وہ پلٹتا ہے، وہ لوٹتا ہے. اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرح لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ. رجت کا ورڈ بھی آتا ہے اردو میں. تو لا یرجعون یہ جو ہے شروع میں آتا ہے ان والا وہ کے معنی میں، را جیم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور باؤ نون جو ہے وہ پلورل کے لیے. تو لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مزید واضح کر دیا کہ یہ جو اعتقادی منافقین ہیں یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، یہ نہیں واپس آئے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچولی ڈم اینڈ ڈیف ہے کہ بول ہی نہیں سکتے، یعنی وہ تو گویائی نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ان میں حق بات کو سننے کی یا حق بات کو کہنے کی یا اس کو حق اور باطل کے فرق کو دیکھنے کی جو اہلیت ہے وہ ان کی ختم کر دی گئی. کیونکہ آپ دیکھیں ہدایت کے ذریعے یہی ہے نا، دیکھنا، سننا، کہنا. یعنی انسان جو ہے اس میں سننے کی پہلے ایک کوئی لگن ہو، کوئی طلب ہو کہ کوئی حق بات بتا رہا ہے تو اس کو سنا جائے، سنی انسنی نہ کی جائے، یا اس کے لیے اس کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ لاپرواہی کا نہ ہو، یا یہ نہ ہو کہ سن کے لیے اپنی عقل پہ فخر کرے کہ نہیں جو مجھے پتا ہے وہی ٹھیک ہے، یا مجھے تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا سن کے اس کو جو ہے بالکل اگنور کرے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسے تو وہ ہدایت سنے گا ہی نہیں، تو کیسے ہدایت پائے گا. پھر جب اس نے سن لیا ہے تو پھر اقرار بھی کرنا ہے، حق بات کو ماننا ہے زبان سے کہ ہاں یہی بات ہے، اور پھر اس کو کہنا بھی ہے، اور پھر دیکھنے کی بھی ایبلٹی ہونی چاہیے نا کہ حق اور باطل کا فرق اگر اس کو واضح کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو دیکھے، اس فرق کو سمجھے. ٹھیک ہے نا، جو
اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سم بکم عمیٌ کہہ رہے ہیں. یہ تو گونگے بہرے اندھے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا اقرار کرتے ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے نا. ویسے تو نظر آنے کا یا سننے کا کی اہلیت یہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو جو یہ دی گئی یہ صلاحیتیں اس لیے دی گئی کہ انسان ان کے ساتھ اپنے شعور کو استعمال کرے، کیونکہ انسان کو ساتھ شعور دیا گیا ہے جو جانوروں کو نہیں دیا گیا. لیکن انسان اپنے شعور کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی یہ صلاحیتیں بیکار ہیں، اور یہ گونگے بہرے اندھوں کی طرح ہیں یہ لوگ. اور اس میں آپ دیکھیں بیچ میں واؤ واؤ نہیں آ رہا، سمم و بکمن عمی، یعنی سارے ایک ہی وقت میں اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں. تینوں چیزیں جو ہیں ان کی وہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کے اندر ہے جن کی یہ حالت. تو اللہ تعالیٰ کا تو پھر قانون یہی ہے نا کہ کوئی خود سے ہدایت پر نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت پر نہیں لے کر آتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. جو جس کو ایک چانس ملا، ایک موقع ملا، اس کے سامنے ہدایت واضح کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بندوبست کیا ہے نا. اب موقع تو ملا، چانس تو ملا، لیکن اس نے خود پرائیورٹائز کیا اپنی اسی دنیاوی زندگی کے لیے کو اپنانے میں، یا اس کو اس نے ترجیح دی اور اس نے کہا کہ میرے لیے یہی زیادہ بہتر راستہ ہے، اور اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اس ہدایت کو پانے کی یا اس طرف آنے کی. تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں لے کر آئیں گے. اگر کوئی خود ہی اپنے لیے اسی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور وہ خود حق کی طرف سے آنکھیں بند کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت سب کے لیے عام رکھی ہوئی ہے. اور یہ بات صرف اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور میں اپلیکیبل ہے. قرآن ہر دور کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں یہ بندوبست انسان کی ہدایت کا کی ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھانے والے، اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ اس کے اوپر اتنی ایفرٹس، کتنا کام ہو رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آسان بھی کتنا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز یہاں پہ بتا، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے جو خود اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا کے ہی مفاد کو ترجیح دے، دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ پرائیورٹائز کرے، پھر اس کو اسی میں چھوڑ دیا جاتا ہے بھٹکنے کے لیے. تو یہ لوگ نہیں لوٹیں گے. یرجون کہا جہاں سے، یعنی یرجون کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا وہاں پہ تو روشنی تھی، لیکن یہ خود وہاں سے چلے گئے دور، تو اب یہ واپس نہیں آئے کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے. میں نے بتایا نا اعتقاد منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو اندر سے کفر پری تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں لوٹے، ان کے بارے میں یعنی ان کو چھوڑ دو، بھٹکنے دو ان کو، اسی ان کا یہی معاملہ ہے. کیونکہ اب اس میں بھی وہی بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا اس لیے یہ بھٹک رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ خود بھٹکنے کو پسند کرتے تھے، یہ خود اپنے لیے گمراہی کے راستے کو پسند کرتے تھے، ہدایت کو چھوڑتے تھے، اس لیے پھر ان کے لیے یہ سزا جو ہے وہ مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کہ بس ان کو گمراہی میں ہی چھوڑ دیا جائے، دوبارہ ان کو جو ہے بار بار نہیں اس طرف آ جائے گا. کئی دفعہ یہ ان کو سمجھایا گیا، یہ بتا دیے گئے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے ان کے سامنے تو اللہ کے نبی بیچ میں موجود، اللہ کی آیات ڈائریکٹ نازل ہو رہی تھی، اور اس کے باوجود ہی کفر کے ایسے رکھتے تھے. اور پھر ان کا یہ اتنا بڑا گناہ کہ اوپر سے دھوکہ دیتے تھے اس طریقے کے انہوں نے ایک خول چڑھایا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ نہیں لوٹے. او یا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا آسمانی بارش کی طرح جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. او جو ہے یہ یا کے لیے آتا ہے، اور او یا کصیب کا جو ہے مانند کے لیے، یعنی لائک مانند. سعید جو ہے سواد یہ اور بیس کا روپ ورڈ ہے. یہ کہتے ہیں بہت زیادہ طوفانی بارش، بہت تیزی سے برسنے والی مسلسل زوردار بارش جو ہوتی ہے اس کے لیے. بارش کے لیے ویسے مطر بھی آتا ہے، غیث بھی آتا ہے، لیکن جو تیزی سے برسنے والی بارش ہوتی ہے نا زوردار مسلسل، اس کے لیے سعید. من کہتے ہیں سے کو، اور من السماء، السماء جو ہے یہ آسمان کے لیے آتا ہے. فی ہی اس میں، ہی جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے، فی جو ہے وہ میں کے لیے آتا ہے. ہی بھی ہو بھی پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، زیر کے ساتھ بھی.
تو اس میں ظلماتن اندھیرے ہیں، زوئے لام میم، ورادن اور راد جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، را عین اور دال، یہ تھنڈر کے لیے آتا ہے، یعنی جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی کڑک تھنڈر کی آواز ہوتی ہے اس کے لیے، یا گرج کے وہ برق جو ہے یہ چمک کے لیے آتا ہے، یعنی روٹ ورڈ یہی ہے، یعنی راد جو ہے وہ تھنڈر کے لیے اور برق جو ہے یہ لائٹننگ کے لیے آتا ہے کہ بجلی کا چمک۔ یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں، جیم آئین لام کا مطلب ہوتا ہے جعلا، ویسے کچھ بنانا یا کرنا، لیکن یہاں پہ چونکہ انگلیاں ڈالنے کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے ہم انسرٹ کرنا ڈالنا، اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، وہ جعلون وہ ڈالتے ہیں، واو نون پورل کا کیا ڈالتے ہیں، اصوابعہم، یہ اسم جو ہے سواد بار عین اس کا روٹ ورڈ ہے، انگلی فنگر کے لیے آتا ہے، اور اسبا جو ہے اس کی جمع آتی ہے، تو اصابعہم ان کی انگلیاں یا اپنی انگلیاں، اصابعہم انگلیاں ان کی، فی میں آذانہم اذن کی جمع، اذن کہتے ہیں کان کو، آذان اس کی جمع، آذانہم کانوں میں ان کے، یا ان کے لیے، من السوائق، من کہتے ہیں سے کو، یہ سارے حروف ہوتے ہیں، من اس میں آ گیا تو یا فی آ گیا، اور من سے السوائق، سواق جو ہے سائقہ کی جگہ ہے، سائقہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں روشنی کے ساتھ کڑاکا والا، یعنی جب بجلی چمکے جس کے اندر بہت زوردار آواز بھی ہو، اور پھر وہ جو گرنے والی جو بجلی ہوتی ہے نا اس کے لیے اسپیشلی سائقہ کا ورڈ آتا ہے۔ بجلی چمکی تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا بہت کڑاکے کی آواز آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بجلی کہیں پہ گری اور اس نے جلا کر راک کر دیا چیزوں کو، اس کے لیے سائقہ کا ورڈ آتا ہے، سواد تھنڈر بولٹ من السوائق، بجلیوں کی کڑک سے، جو ہے یہ ڈرنا، محتاط ہونا، بچنا، اس کے لیے یہ آتا ہے، تو حذر ڈرتے ہوئے، الموت موت سے، ڈیتھ سے، یعنی موت کے خوف سے ڈرتے ہوئے یا اس سے بچتے ہوئے، واللہ اور اللہ تعالی، محیطم جو ہے ہا واؤ اور توئیں، احاطہ کرنا ہوتا ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں گھیر لینا، اسی وہی والا ورڈ ہے، محیطم گھیرنے والا، ٹھیک ہے، محیطم گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یہاں پہ بازر بھی جو ہے کو کے معنوں میں آ رہا ہے، اور یہ نون جو ہے وہ بھی پلورل کے لیے آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ نون واو دونوں پلورل کے لیے آتے ہیں، بالکافرین کافروں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہے جس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، اور اس کی یہ موت کے ڈر سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ عملی منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اب یہ دوسرے قسم کے منافقین کا ذکر، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دو آیات میں پہلی قسم کے اعتقادی منافقین کا ذکر تھا، جن کے دل میں بھی کفر ہی تھا، اوپر سے انہوں نے ایک خول سا جھوٹا لبادہ اڑا ہوا تھا، اوپر سے جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں پہ اب ان کا ذکر ہے جو جھوٹا دعویٰ اسلام کا نہیں کرے، وہ ایکچولی کفر پہ نہیں ہے، ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا، لے آئے تھے، لیکن عمل کرنے سے گھبرا جاتے تھے، جب ذرا مشکل آئی، جب ذرا مصائب آئے تو اس میں پھر یہ گھبرا جاتے تھے، اور یہ بھی بہت خطرے والی بات، کیونکہ ان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ منافق ہیں، جو عملی منافقین ہیں، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ دل سے مانتے تھے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا تھا، یعنی ایمان تو لے آتے تھے لیکن عمل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق قلب بھی ہے نا، تو جب دل اس کے اوپر صحیح طریقے سے راضی ہوگا اور پھر عمل بالجوارے بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی اب آپ نے صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھا، یہ پوری تفصیلات ہونی چاہیے، تو پھر صحیح ایمان والا ہوتے ہیں۔ ان کا یہ تھا کہ یہ ایمان اور اپنے ارادے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ موسلا دھار بارش اور یہ بجلی اور کڑک، یہ کس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے جو میٹافر یوز کیے ہیں، موسلا دھار بارش سے مراد ہے اسلامی احکامات کا نزول جو کہ پے در پے ہو رہا تھا،
اور اصل میں تو وہ رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے وہ مسلسل احکام، مطلب آپ اس میں دیکھیں نا یعنی مدینہ کا دور اور اس میں مسلسل احکامات آ رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، ایسے بھی کرنا ہے ویسے نہیں کرنا. پہلے تو زیادہ تر بلیفس یا جو یعنی عقیدے کا بیان زیادہ تھا جو مکی صورتیں تھی، لیکن اب احکامات آ رہے تھے بار بار، ٹھیک ہے. تو زوردار بارش ہو رہی ہے، اس سے یہ مراد ہے. لیکن ساتھ اس میں جو ہے پھر چیلنجز بھی آتے تھے، یعنی کچھ چیزیں مصائب یا کچھ آپ کہہ لیں کہ مشکلات بھی آتی تھیں، تو ان کے لیے یہ اندھیرے اور کڑک کا ورڈ یوز کیا گیا، ظلمات اور رات جو ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد وہ پرابلمز یا وہ مصائب یا وہ آزمائشیں تھیں جو کہ مسلمانوں کو درپیش تھی، یعنی جس طرح آپ سمجھے کہ ہجرت بھی کی، گھر بار بھی چھوڑا، اور بھی بہت سے تھے پرابلمز کے، یعنی والدین مشرک تھے، اولاد جو ہے وہ ایمان لے آتی تھی، یہ بھی تو بہت بڑے چیلنجز تھے نا ان کو. اور چمک جو ہے اس سے مراد وہ کامیابیاں بھی ہیں جو ساتھ ساتھ ان کو ملتی تھیں، یا ساتھ ساتھ وہ امیدیں بھی ان کو ساتھ دی جاتی تھی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات جب آتے ہیں تو ان میں پھر ہر طرح کا ہی ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں، کامیابیاں بھی ساتھ ساتھ ملتی ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے ساتھ ساتھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے. اور اس میں جس طرح کبھی جہاد کا حکم آ گیا، کبھی صدقات کا حکم آ گیا، خود اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کا حکم آ گیا، انسان کو اپنی زندگی بدلنی پڑتی ہے، اپنی زندگی کے طور طریقے پورے بدلنے پڑتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اپنائی ہوئی ہوتی ہیں اور جن کو انسان بڑا صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. جب اسلام سے جڑتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے بہت سے طریقے اس کی زندگی کے غلط تھے جو اس نے اپنائے ہوئے تھے، بہت سے سوچ کے طریقے، بہت سے عمل کے طریقے غلط تھے. تو یہ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں تو پھر اس وقت آ کے صحیح پتہ چلتا ہے اصل ایمان جو ہے اس کی پرکھ ہوتی ہے کہ واقعی کون دل سے ایمان لایا ہے اور کون جو ہے وہ بس اوپر سے، یعنی جس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو اس میں یہ پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو یعنی من السمائی یہ جو صحابہ ان کی ازمانی من السمائی کی، یعنی اس وقت یہ کانوں میں عادت ہم کچھ سننا ہی نہ دیں. یہاں پہ قربانی کرنی ہے جان کی یا مال کی یا پھر اپنی عادات کی یا طور طریقوں کی، تو اس کو نہیں سننا، اس میں جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال. ایسے موت کے ڈر سے انسان جو ہے اس طرح یعنی یہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں جیسے موت کا خوف آ گئے. جب انسان کو بہت خوف ہو یا وہ بات نہ سننا چاہ رہا ہو تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لے نا. جب بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے، تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ ایسے کان جیسے بچے بھی کرتے ہیں جس طرح کے کانوں میں انگلیاں خوف کی وجہ سے بھی. ویسے بھی انسان جب کوئی بات نہیں سننا چاہتا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، یعنی اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، یعنی گریز کر، سنی انسنی کر. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا ورنہ محیط تم بے کہ اللہ تعالیٰ تو گھیراؤ کرنے والا ہے، یعنی یہ کہاں بچ کے جائیں گے. موت سے ڈرتے ہیں تو گھروں میں بھی موت آ جائے گی. انفاق سے ڈرتے ہیں تو مال اللہ تعالیٰ کا دیا وہ ویسے بھی ہاتھ سے جا سکتا. اور ویسے بھی یہ نہ سمجھے کبھی بھی انسان کے کسی بھی کر چاہے وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہو گیا، اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پھر بھی آ سکتا. اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہر ایک کو، اللہ تعالیٰ کا احاطہ تو ہر ایک کے اوپر ہے، لیکن کافروں کو بالخصوص سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پہ کافر جو ہے نا اس پہ انکار کرنے والے مراد، میں نے آپ کو بتایا نا عمل کاری مراد ہے، اس کے لحاظ کفر پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی مہلت دے دی. کیا مہلت دی؟ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ فاذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. انہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ کادو صاف دال یعنی کسی چیز کا ممکن ہونا یا نیئرلی پاسبل ہونا، اس کے لیے آتا ہے.
یہ جو ہے وہ قریب ہے، یہ آتا ہے یکادو قریب ہے یا ممکن ہے، یہ بہت پاسبل یہ ہے کہ البرق بجلی جو ہے یہی بار آقا یختفو وہ اچک لے جائے، یہ جو ہے آتا ہے مطلب وہ کے معنوں میں، اور خط اور فا جو ہے ختم مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا یا چھین لینا، ایک دم سے سنیچ کر لینا. تو یہ تک وہ اچک لے جائے، ابصارہم آنکھیں ان کی یا بصارت ان کی، ان کے لیے آ رہا ہے بات سوادرا روبڈ ہے. کلما جب کبھی دعا لہم اس نے روشن کیا ان کے لیے، یہ وہی ورڈ ہے دعا اور حمزہ روشن کرنے کے لیے، ہم ان کے لیے مشو میم شین یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ چل پڑتے ہیں، یہ چلنے کے لیے آ رہا ہے. مشو وہ چل فی اس میں، اس سے مراد وہ روشنی ہے، یعنی جب روشنی ہوئی تو وہ چل پڑتے ہیں. اور اذا جب ازلما اس نے اندھیرا کیا، زوئے نام ہی میں نے بتایا اندھیرے کے لیے بھی آتا ہے، ظلم بھی اندھیرے ہی ہوتے ہیں نا. علیہم اوپر ان کے قوم وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، شین یہ اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، شیئن ویسے چیز کے لیے آتا ہے، چیز انسان چاہتا ہے کسی چیز کو یعنی خواہش رکھتا ہے، تو شاء جو ہے چاہنے کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ، لذہب البتہ لے جاتا، ذہبا لے جاتا، اللہ تعالیٰ لے جاتے، بسمع سماعت ان کی یا ان کی سماعت کو، یعنی ان کے سننے کو، سین میم آئین ان کی سماعت یعنی سننے کی اہلیت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو. ان اللہ ان بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. قاف دال اور را. تو اللہ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جہاں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، جہاں کوئی قربان دینا پڑتی ہے تو وہاں یہ اس سے گریز کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں آسانیاں ہوتی ہیں وہاں پر یہ دین چل پڑتے ہیں، وہ والی چیزیں یہ اپنا لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیا تھا نا، ان کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا ذرا انالیسس ساتھ ساتھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ان کو بھی اندھیروں میں بھٹکا دیتے اور ان کا بھی جو نور ہدایت تھا وہ سلب کر دیا جاتا، بجلی ان کی بھی آنکھوں کو اندھا کر دیتی، یعنی ان کا بھی وہ ہدایت کا نور ختم کر لیا جاتا، ان کی بھی وہ بصارت یا جو دیکھنے کی صلاحیت ہے حق کو دیکھنے کی وہ ان سے چھین دی جاتی اور ان کو اندھیروں میں بھٹکا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کیونکہ یہ اعتقادی منافق نہیں ہے، یہ دل سے کفر پر نہیں ہے، یہ عملی منافقین ہے، یعنی یہ دھوکے باز نہیں ہے، انہوں نے کوئی لگادہ نہیں اڑا ہوا اسلام کا جھوٹا، یہ ان سے یہ کچھ امید ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں، یعنی یہ جیسے آپ کہہ لیں ایبلٹی ان میں ہے، یہ ڈر جاتے ہیں، یہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ارادے کی کمزور ہے، استقامت نہیں دکھتی. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ لا یرجعون کہ وہ لوٹیں گے نہیں، اور نہیں کہا کہ ذهب اللہ ان کے لے گیا اللہ تعالیٰ، اس میں کہا لا ذهب البتہ لے جاتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کے لیے بھی یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی دکھنے سننے کی صلاحیتیں ان کی بالکل ختم کر دی جاتی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر، اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے اور ان کی تھوڑی سی ڈھیل دی ہے کہ یہ یعنی اپنے عمل کو بھی جو ہے اپنے عمل سے بھی اسلام کا اظہار کریں اور عملی طور پر بھی جو ہے یہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سم مکمن نہیں کہا، کیونکہ اصلاح کی گنجائش ہے. پہلے والوں کے اللہ تعالیٰ نے بالکل یعنی ان کے لیے تو اس طرح سے کو واضح بند سارے کر دیے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نور ختم کر دی یہ کہا. لیکن ان کے بارے میں آپ کہنے کی یہ بات ایک طرح سے تسلی کی باعث ہے یہ چیز کہ یہ بات کہ گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بارے میں ان کو تھوڑی مہلت دی ہے اور تھوڑی امید ہے. تو اب
اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ غور کریں کہ دیکھیں یہ مثال کن کی ہے؟ عملی منافقین، یعنی جو دین کو سلیکٹڈ ہو کر لیتے ہیں کہ جہاں جہاں آسانی، جو جو چیزیں آسان لگ رہی ہیں اپنے نفس کو وہ تو آرام سے کر لی، جہاں اپنے نفس پہ کچھ مشکل آئی، تھوڑا سا کوئی قربانی دینا پڑی، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑا یا اپنے کوئی طور طریقے بدلنے پڑے، وہاں سے پیچھے ہو گئے اور کام میں انگلیاں دے دی کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر نظر کرے اور اپنا تجزیہ کرے، اپنے انالیسس کرے بہت آنیسٹلی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اعتقادی منافقین تو الحمد للہ نہیں ہے، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے، لیکن اپنے آپ سے سب پوچھیں، اپنے آپ اپنا تجزیہ کریں کہ جب عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں جو اپنی مرضی کا کام لیے ہوئے ہیں، یعنی پک اینڈ چوز والا معاملہ کیا ہوا ہے، جو چیز آسان لگتی ہے وہ پڑھ لی، زور کے وقت فارغ ہے مگر فارغ ہیں چلو وہ والی نمازیں پڑھ لی، وجہ کے لیے فون اٹھا ہی نہیں جاتا، اثر کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پڑھنے کی ضرورت، پھر یا جمعے کے جمعے پڑھ لیا، یا نہ قرآن کون پڑھ اور وہ بھی سمجھ کے پڑھنا تو نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دنیا کے اتنے کام ہیں، ہم تو اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہماری یہ جابس ہیں، بچے ہیں، گھر ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے، قرآن پڑھنا تھوڑی اتنا ضروری ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یا اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی یا اس طریقے کی چیریٹی کرنی پڑے گی، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر ہے۔ یا اچھا اپنا طرز زندگی کرنا پڑے گا، ہم نے تو بزنس میں جو طریقے اپنائے ہوئے تھے وہ تو غلط ہے، اب یہ پتہ چل گیا لیکن نہیں ہے تو بہت تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا نقصان کون کرے، اور اس طریقے تو دنیا نہیں گزاری جا سکتی ہے، زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ہمارا دنیا کا نقصان ہو گیا۔ یہ وہ رویے میں ایکسپلین کری جو ہم مسلمانوں نے اپنائے، جہاں جہاں ہمیں آسانی لگتی وہاں پہ ہم دین کو لے لیں گے، جہاں ذرا اپنے اوپر کوئی مشکلات آئی، اپنے اوپر کچھ قابو کرنا پڑا اپنے نفس کو یا قربانی کرنا پڑی، وہیں پہ ہم فوراً کانوں میں انگلیاں ڈالی اور پیچھے ہو جاتے۔ تو یعنی ہاتھ ہم مسلمانوں میں سے ایک اکثریت جو ہے عملی منافقین کی ہی ہے، نام کے مسلمان، عمل ان کا جو ہے وہ اسلام کے منافق ہی ہے، خصوص جہاں پہ کہیں پہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، رسوم و رواج سے بھی ٹکرانا ہوتا ہے، یا جہاں پہ ان کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے اپنا اس طریقے کا اپنا زندگی کا طریقہ بدل لیا، وہیں پہ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہیں پہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہاں خواہشات کے غلبے ہیں، دنیا کی حرص کے غلبے ہیں، تن کی آنی کے غلبے ہیں، اپنی دلچسپیاں ہیں وہ نہیں چھوڑی جا سکتی، زندگی کا مقصد یہی باقی رہ گیا نا مسلمانوں کی، کھا لو پی لو سو لو جاگ لو، انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ یہ کرتے ہو، بس اسی طرح کی کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اس طریقے کی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے، یا وہ اپنے ٹیم کے فہم حاصل کریں اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں جتنی زندگی کی باقی ایکٹیویٹیز کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکس نہیں ہے، کوئی قوانین و ضوابط نہیں ہے جن بندی کی جائے، حرام حلال کی کوئی فرق نہیں کی ضرورت ہے، ایک بے مقصد سی زندگی ہے۔ تو یہ تو ایک طرح کی دونوں والی زندگی ہے اگر دیکھا جائے، آپ کے قانونات تو ان کے بھی ہیں، کھانا پینا وہ کرتے ہیں، ان کا بھی کام یہی ہوتی ہے، کھایا پی سو گئے ہوتی۔ تو یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ رکھ کے دیکھیں ہمارے عمل میں کس حد تک مناسبت ہے، دعویٰ تو ہم سب کا ہونا چاہیے، لیکن ہم کس طرح کمزور پڑ جاتے ہیں، کتنا پیچھے ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے پک اینڈ چوز والا معاملہ کیا تھا اسلام کو، بس اپنی مرضی کا تھوڑا تھوڑا لے لیا، جہاں مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، خیر اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہتے ہیں کہ پورے طریقے سے ادخلوا فی السلم کافہ جاتے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں باہر، یہ نہیں ہو سکتا۔ پورا جب داخل ہونے، جب ہم عبد ہیں اللہ کے، تو عبد کی یا غلام کی اپنی تو مرضی نہیں ہوتی، اس کو چاہے کوئی چیز بری بھی لگ رہی ہے تو اس نے کرنا ہے، یا اس کو کوئی مشکل بھی لگ رہی ہے تو اس نے کرنا ہے، یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم اور وہ اللہ کا غلام ہے، تو غلام کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو نہیں کر سکتے، بیٹے کے دین کا حکم ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے،
لیکن یہ اتنا پاسبل نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں جی پڑھ ہی نہ اس لیے ورنہ پتہ چل جائے گا, گیا تو پھر کرنا پڑے گا. یہ بھی سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یا پتہ چل جائے تو آنکھیں بند کر لیں, کان بند کیے اور پیچھے ہٹ گئے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت خطرے والی بات ہے, کیونکہ امیر منافقین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی منافقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اپنے سب کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ والا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ. اگلا رکوع جو ہے اب اسٹارٹ ہو رہا ہے, جس میں آپ ہمیں پورے قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا, یہی تاکہ تم بچ جاؤ. یا یہ حرف ندا ہے, یعنی جیسا اے ہوتا ہے, ایھا یا ایھا یہ پورا اسی طرح آتا ہے, اے کا ہی مفہوم ہے. یا ایھا الناس, الناس جو ہے نون واو سین رو پر اے لوگوں, اے لوگوں کے لیے ابھی بھی یہی بتاتا ہے یا ایھا الناس. نوس جو ہے نون واو سین مانوس ہونے کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. لوگ فطری طور پر ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اعبدو جب آپ اس کو علیحدہ کریں گے تو اردو پڑھیں گے, ویسے یا الناس اعبدو پڑھا جاتا ہے ملا کے. عبادت کرو, یہ این بے دالی اس کا روپ ورڈ ہے, لیکن امر کا سیغہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے. عبادت کرو یعنی بندگی کرو. آپ نے اس کو بندگی کے میں دوبارہ سے عبادت کرو, جیسا نے پہلے بھی بتایا تھا. دوبارہ ربکم, جو رب ہے تمہارا, را بابا رب جب بھی آئے نا فوراً سے ذہن میں لائے, خالق بھی مالک بھی مدبر بھی. ربکم کم تم سب کے لیے آتا ہے, کاف زبر ہو وہ سنگولر تم کے لیے آتا ہے, کاف میم تم ہو تو تم کے لیے. الذی وہ جو, یا وہ جس نے خلقکم تخلیق کیا تم سب کو, خلقہ تخلیق کیا, یہی روپ ہے خواہ, اور تم ہے وہ تم سب کے پورن. اور الذین ان لوگوں کو, من سے قبلی پہلے کو تمہارے, یعنی ان لوگوں کو بھی جو تم سے قبل تھے یا تم سے پہلے تھے. قبل بھی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, تو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی تخلیق کیا. لعلکم تاکہ تم, لعل جو ہے یہ تاکہ کے لیے آتا ہے, اور کم تم سب, تاکہ تم تم متقی ہو جاؤ, یا تم بچ جاؤ, یا تم تقوی اختیار کرو. وہ قاف یا روٹ ورڈ ہوتا ہے. وقایا جو ہے یہ بچنا, ڈرنا, تقوی ان معنوں میں, اور واو نون پلورل. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے پہلے اب یہ تین گروہوں کا ذکر کر دیا, مومنین کا, کفار کا, منافقین کا. اب یہاں پہ کلیکٹیولی سب لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ بتایا جا رہا ہے, یعنی پوری انسانیت, الناس کہہ کے یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا, یعنی سب کو مخاطب کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے. اور وہ کیا کہی جا رہی ہے, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. یعنی اس میں توحید کی دعوت دی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے. کہ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ایسی ہدایت ہے کہ تمام انسانیت کے لیے ہے, ہر وقت کے, ہر دور کے لوگوں کے لیے, ہر نسل کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر علاقے کے لوگوں کے لیے. کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو, کوئی کہیں بھی رہتا ہو, مرد ہے, عورت ہے, کو کلیکٹیولی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بندگی اختیار. تو یعنی تو یہ بھی بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اور دعوت ہے وہ تمام ادوار کے لوگوں کے لیے ہے, دنیا تک. ٹھیک ہے نا. اور پھر اعبدوا ربکم, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو ہے یہ یا عبادت, یہ بندگی کا مفہوم ہوتا ہے. اس میں جیسا میں آپ کو بتایا عبادت رسمی یعنی پرستش وغیرہ بھی آتی ہے, اور پھر اطاعت و فرمانبرداری, ہر وقت کی بندگی, ہر وقت کی غلامی. اس کا ڈیپ مفہوم ہوتا ہے, یعنی جو عبادت کے طور طریقے ہیں, جو قائد ہیں, رسوم ہیں, جو ریچولز ہیں عبادات کی, وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں.
اس کے علاوہ انسان کے تمام اعمال، تمام معاملات، جو آداب معاشرے، سب میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور مکمل فرمانبرداری، وہ بھی عبدو میں ہی آتا ہے. اور پھر کہ کسی وقت کی، ہر وقت کی بندگی، یہ بھی اس کے مفہوم، یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ عبدو ربکم جو کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں، صرف ریچول نہیں کہ نمازیں پڑھ لی یا صرف روزے رکھ لیے تو ہم بڑے عبد ہو گئے. اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں دنیا کے لوگوں کے یا کاروباری معاملات یا جو اپنی دیگر زندگی کے معاملات ہیں، اس میں اپنی مرضی لی، اس میں دیکھا ہی نہ کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی بتائی حدود کیا ہیں. تو یہ عبدو نہیں ہوتا، یہ بندگی نہیں ہوتی. عموماً ہم عبادت کا مطلب لیتے ہیں نا، یعنی ہم کہتے ہیں عبدو ربکم، عبادت کرو اپنے. اس میں ہم پھر عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سامنے کی نماز پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے، یا روزہ رکھ لو یا زکوٰۃ دو. یہ صرف چیزیں نہیں ہیں. ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرنی ہے. ہر معاملے میں کسی سے کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، کوئی رشتے دار ہیں، ان کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. ہم کوئی قانونی معاملات ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، بات چیت ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار، نوکری، ہر معاملے میں انسان نے یہ دھیان رکھنے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے. اس میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام ہی سمجھنا ہے، یہ بھی عبادت میں آتا ہے. حلال طریقوں کو اپنانا ہے، یہ بھی عبادت میں آتا ہے. چاہے وہ تعلقات کے معاملات ہیں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہیں، کاروبار، تجارت، کچھ بھی، ہر چیز میں اللہ کی مکمل بندگی اور ہر وقت بندگی. یعنی اپنی کنوینئنس کے مطابق دین دینا، کہ جب آسان ہوا لے لیا اور جب مشکل ہوا چھوڑ دیا. رمضان آیا تو بہت زیادہ مہمان ہو گئے، باقی دنوں میں چھوڑ دیا. ایسا نہیں، ہر وقت بندگی کرنا، یہ ایک کنٹینیوس معاملہ انسان کا ہونا چاہیے. چاہے کیسے بھی حالات ہو، مشکل بھی لگ رہا ہو، سب سے اوپر اللہ کی بات، یہ ہوتی ہے عبادت. اور کیوں کرنی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی دلائل دے دیے. ربکم الذی، ایک تو یہ کہ وہ رب ہے تمہارا، وہ ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، تخلیق کیا جس نے تمہیں. ظاہر ہے جس نے تخلیق کیا ہے تو پھر بندگی کا حق تو اسی کا بنتا ہے. یہ کیسے ہو جائے کہ تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے اور انسان بندگی جو ہے وہ دوسرے معبودوں کی کرے، بات ان کی مانے یا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے سب لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. یعنی خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب کا خالق وہی ہے، سب کا رب وہی ہے. کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کسی اور کا کسی قسم کی کوئی اپنے کے حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تخلیق کرنے. اسی طرح کا تو تخلیق نہیں کیا کسی نے تو ظاہر ہے بندگی اور عبادت کا حق بھی تو پھر اسی خالق کو جانا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہدایت پا لیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ راستہ بتاتے ہیں کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. ایک توحید کا راستہ بتا رہے ہیں کہ صرف اسی کی بندگی کرو. یعنی لوگوں نے جو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے جنہوں نے دوسرے لوگوں کی بندگی اختیار کی ہوئی تھی، یعنی ان کی بات وہ مان رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. مختلف حالات سے مختلف لوگوں کی اپنی ایگزامپلز ہیں کہ جو کی بات کو پیچھے کیا ہوتا ہے، لوگوں کی بات کو زیادہ اہمیت دی ہوتی ہے. یعنی انسانوں کی بندگی کی ہوتی ہے، کسی نے اپنے نفس کی بندگی کی ہوتی، کوئی شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اپنے اپنے طریقے ہیں جن سے انسان ہدایت سے ہٹا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کرو، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ آخرت کے خسارے سے بچ جاؤ، آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یعنی ایک رب کی صحیح معنوں میں بندگی جو ہے وہ انسان کو آخرت کی ناکامی سے بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تقویٰ میں بچنے کا مفہوم بھی
اور ڈرنے کا مفہوم بھی کہ وہ رب ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے کہ کہیں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، انسان جو ہے وہ ترقی ناکامی مول لے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ بھی اس معنی میں بھی آپ اس کے لیے متقی وہی ہوتا ہے جو بچ زندگی گزارتا ہے. زندگی میں تو بہت سی جگہ پر ایسی معاملات آتے ہیں کہ انسان پھسلنے لگتا ہے یا اس کو وہ چیزیں اٹریکٹیو لگ ہوتی ہیں. اگر اس کے دل میں اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا، اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، اپنی آخرت بگڑنے کا ڈر ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائے. اس پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر تم نے متقی بننا ہے، اگر تم نے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ بس ایک رب کی بندگی اختیار کرو اور صحیح معنوں میں بندگی، ہر معاملے میں بندگی. پھر مزید اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ کیوں اسی کی بندگی کرنی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روٹی دی. خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. اللہ زی وہ جس نے جعل لکم بنایا، جعل بنانا، اور لکم لیے تمہارے، لیے کے لیے تم سب کے. اللہ زی وہ جس نے جعل بنایا لکم لیے تمہارے، ارض کہتے ہیں زمین کو، راشن فرش سے آتا ہے، ٹھیک ہے. والسماء اور آسمان کو، بنا ہے یہ بنانا والا ورڈ ہوتا ہے، بنیاد رکھنا، بنانا، بان اور یہ بے نون یہ اس کا روپ ہے. تو یہ جو آسمان کے ساتھ بنان کا ورڈ آ رہا ہے نا، اس کے چھت کی جس زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. وہ انزلہ اور اس نے نازل کیا. نزلہ بھی آتا ہے، انزلہ بھی آتا ہے. جو اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے نا، یہ انزلہ نے یک بار بھی نازل کرنا، یعنی ایک ہی دفعہ میں اتار دیں. اور نزلہ جو آتا ہے تشدید کے ساتھ، اس میں ذرا کیا کہتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر، ٹھیک ہے، اس معنوں میں آتا ہے. یعنی بتدریج، آہستہ آہستہ نازل کرنا، نزلنا، ٹھیک ہے. یہ ویسے تھوڑا سا ڈفرنس میں آپ کو بتا، لیکن بعض رول نہیں اپنائے ہوتا اس طرح سے، یعنی قرآن کے لیے عموماً چلنا کا ورڈ آتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. لیکن آپ کو بیسک ڈفرنس دونوں کا بتا رہی ہوں. یہاں پہ انزلہ کا وجود ہو رہا ہے پانی کے لیے. وہ انزلہ اور اس نے نازل کیا، مائی آسمان سے، ماء پانی، ماء جو ہے وہ پانی کے لیے آتا. فاخرج تو اس نے نکالا، فا تو کے لیے، یا پھر اخرجہ اس نے نکالا، خاص جیم خارج ہونا، ایگزٹ ہونا اردو میں بھی کرتے ہیں. بی ساتھ ہی اس کے، بی ہی ساتھ اس کے، من کہتے ہیں سے کو، اور الثمرات جو ہے پھلوں میں سے. بیسکلی ثمر جو ہے اس سے مراد ہم سمجھتے ہیں شاید سے فروٹ ہی ہے. فروٹ ہی خالی مراد ہوتا ہے پودے کا ہر وہ حصہ جو کھایا جا سکے. پھل ہے، سبزی ہے، اناج ہے، دانے ہیں، تو اس کی جمع ثمرات. رزقن رزق، لکم بھی تمہارے. تو نہ، تو میں نے لا نہیں، تجعلو تم بناؤ، جعل بنانا، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، للہ لیے، اللہ نام دے لیے. اور انداد جو ہے دال ند جو ہے مد مقابل کرنا، برابر کرنا، شریک کرنا. تو لا ہی انداز یعنی چیز جس کو اللہ کے برابر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو توجہ عبادت کا بنا لیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. اور انتم تم، بعض جگہ پہ واو کا مطلب حالانکہ ہوتا ہے، حالانکہ تم، وہ کانٹیکٹ پتہ چل جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ پاس حالانکہ لکھا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. تم حالانکہ تم، اور تم تعلمون تم جانتے ہو. آتا ہے تم کے معنی میں، علم رکھنا، واؤ پلورل کے لیے، تم علم رکھتے ہو.
تو ساتھ اللہ تعالیٰ کو مزید یہاں پہ جو ہے وہ تعارف بھی کرا دیا گیا تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ کیوں اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. کہ ایک تو یہ بتایا کہ اس نے تم بھی تخلیق کیا ہے, تمہارے پہلے تمام لوگوں کو بھی تخلیق کیا, وہ تمہارا رب ہے جو تمہارا خالق بھی ہے, جو تمہارا مالک بھی ہے, جو تمہارا مدبر بھی ہے. اور اس دیکھو کس طرح اس زمین تمہارے لیے فرش بنایا ہے. فرش بنایا کیسے بنایا, یعنی زمین سخت ایسی ہے کہ ہم آرام سے اس کو چل بھی سکتے ہیں, در دھر نرم اتنی ہے کہ اگر چاہیں تو کھود کے اس کے اندر دانا جو ہے وہ بو کے اور اس سے نباتات جو ہے اگائی جا سکتی ہیں, فصلیں جو اگائی جا سکتی ہیں, کھودا بھی جا سکتا ہے. پھر یہ کہ جو کنسٹرکشن اس کے لیے بھی کھودا جا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مناسب اس زمین کو بنایا ہے. اور کیسا سکون کی جگہ انسان کی بنائی. اب اور جو باقی پلینٹس ہیں ان پہ اس طرح کی یعنی آپ کہنے کی فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہے فار لائف, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں اس زمین پہ بھیجا تو اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل اس طرح سے بنایا کہ اس کو سکون بھی دے, اس کو آرام دے. اتنا یعنی موزوں اور مناسب بنایا ہے تمہارے لیے. اب دیکھیں سمندری روم کے اوپر تو بہت زیادہ گرم, لیکن اس کی تپش باہر نہیں آتی, اتنی لیئرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مناسب اور اتنا موضوع بنایا ہے انسان کے لیے اس زمین کو. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو پتا جب یہ بنی کی زمین تو یہ تو پوری ہل رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھتے آگے بھی قرآن پاک میں ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا کہ اس کو اسٹیبل کریں. اگر وہ اس طریقے سے سوچیں ہل رہی ہوتی زمین, اس کو زندگی یا زندہ رہنا پاسبل نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے ارتھکویک آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایسا فرش بنایا ہے, فرش جس کے اوپر انسان آرام سے چلتا ہے, جس میری ہو کے چلتا ہے اور وہ اس کے لیے بڑا مناسب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اس زمین کو. یہ بیسیکلی انسان کو احساس دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں. آسمان کو محفوظ چھت بھی تمہارے لیے بنا. آسمان کو اگر دیکھیں تو ایک طرح کی یہ چھت ہے, اوپر کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کورنگ بھی کر دی. اور پھر یہ اتنی محفوظ چھت ہے کہ آسمان پر جو چیزیں ہیں, سیارے ہیں, ستارے ہیں, ان میں سے کوئی ٹوٹ کر نیچے نہیں گرتا, نہ آسمان کو ٹوٹ کر نیچے گرتا. تو آپ دیکھیں کیسے اتنی بڑی چھت ہے بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی, جس میں آپ ایک چیز یہ ڈیزائن رکھیں کہ عرب کے جو لوگ جو جن کو بیسیکلی جو ڈائریکٹ جو مخاطبین ہے جو کیا جا رہا ہے, اس راہ میں رہنے والے بدو لوگ تھے, سفر کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ چیزیں آسمان اور زمین یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ اس پہ وہ غور کرتے تھے. آج ہماری زندگیاں تو گھروں کے اندر یا اسکول, کالجز, آفیسز, بلڈنگس کے اندر زیادہ محسوس کے رہتی ہے نا. تو جب سفر پہ زیادہ جانے والے لوگ اسپیشلی یہ جس طریقے سے سفر کرتے تھے تو آسمان اور زمین یہ چیزیں ان کے لیے زیادہ ایکسپیرینس کی چیزیں تھیں. تو ان کا اور زیادہ دھیان اس طریقے سے دلایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ آسمان ویسے دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے. مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں. صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اور طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے, شام کو جب وہ ہوتا ہے تو اور اتنی طرح کے رنگ ہوتے ہیں آسمان پہ. پھر جب بارش ہوتی ہے, بادل آتے ہیں تو اور طرح کا ایک رنگ اور خوبصورتی آسمان کی. پھر رات ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دن میں سورج بھی رکھا ہے, رات میں چاند بھی. یہ سب چیزیں بھی آسمان پہ ہمیں نظر آتی ہیں جو سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ انسان کو باور کرا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں. تمہیں خالی پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا, تمہاری ضروریات کا مکمل بندوبست کیا. زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا, ایک آسمان ایک محفوظ چھت کے طور پر تمہارے اوپر اس نے کھڑی کی ہے. اور پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے کہ زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کا رزق نکلتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں. اور انزلہ من السماء, ایک ہی دفعہ میں سارا پانی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا, اور یہاں پہ پھر وہ سمندروں اور دریاؤں اس طرح کی وہ اسٹور بھی کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹوریج کا بھی بندوبست کیا, اور اس کے بعد یہیں سے وہ پانی جاتا ہے اوپر ایویپوریٹ ہو کے, اور پھر دوبارہ سے بارش بن کے واپس نیچے آ جاتا ہے.
تو یہ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کھانے پینے کا بھی انسان کا بندوبست کر لیا. یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اور آسمان سے پانی برسانے کا بھی بندوبست کر لیا. یہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ فرض کرے پانی نہ اتارتے, ہم کیا کرتے؟ ہم آسمان سے جا کر پانی لے سکتے تھے وہ اتنا وافر, پھر اس کا اس طریقے کا اسٹوریج کا بندوبست کر جاتے تھے, اور پھر یہیں سے وہ جاتا ہے اوپر ایویپوریٹ ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے دریاؤں سمندروں میں محفوظ ہو جاتا ہے. جہاں جہاں زمین پہ ضرورت ہوتی ہے بارش کی وہاں پہ وہ برستا ہے. فصلیں یہ انسانوں کے کھانے پینے کا سارا جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست طریقے سے چلایا ہوا ہے. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں پرندوں کے لیے بھی یہ پانی اور کھانے پینے کی چیزیں ضروری ہیں, تو اللہ ان کی یہ بندوبست کیا. تو یہ سب انسان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو اتنی ناشکری کرتا ہے یا اتنا اس احساس کے بغیر زندگی گزارتا ہے کیونکہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کی طرف غور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں انسان کو دی ہیں, تو اس کے عوض انسان سے صرف یہ مطلوب ہے کہ اس نے ایک رب کی عبادت اور بندگی کرنی ہے, اس رب کی غلامی کرنی ہے, اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ لا تجعلوا للہ اندادا, اس کے ساتھ کسی معبود نہیں بنانا, کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہرانا, کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. انسان کی بہت بڑی کم عقلی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں چاہے وہ کوئی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے, چاہے وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے, اس کی پوجا کر رہا ہے, ستاروں کی کر رہا ہے, اپنا نفس ہے جس کو وہ اللہ کی احکامات کے برابر لاتا ہے, یا کوئی ایسے رسوم و رواج, کوئی اپنا پیشن ہے. جو بھی چیز انسان نے اپنے لیے اتنی اہم بنا لی ہے کہ وہ اس کی زیادہ توجہ کا باعث ہے اور اس کی وہ بندگی کر رہا ہے, یعنی جس چیز کو بھی وہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر لے آیا ہے وہ شرک کی ہے. جو نب کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا نا, مقابل کرنا, برابر کرنا, توجہ یا اپنی بندگی کا مرکز بنا لینا, اس میں صرف بت آ جاتے یا اس میں صرف سورج یا آگ کی پوجا کرنا نہیں آ جاتا ہے, ہر چیز آ جاتی ہے. یعنی جو بھی چیز انسان نے اتنی زیادہ اپنے لیے اہم کر لی ہوئی ہے کہ وہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق لے آتا ہے, اور اس کی اپنی خواہشات ہیں, اپنا نفس ہے, اب ادھر کے لوگ ہیں, دوست ہیں, رسوم و رواج ہے, برادری ہے, رشتے دار ہے, دنیا کا مفاد ہے, کوئی اپنا فیشن ہے, کوئی اپنا کاروبار, کچھ بھی ایسی چیز جس کو اس نے اتنی اہمیت زندگی میں دے دی ہے کہ وہ اللہ کے برابر اس کو لے آتا ہے, اللہ کے کو نیچے کر دیتا ہے اور اس کے حکم کو زیادہ اہم سمجھتا ہے, تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. یعنی ہم لوگ عموماً کہتے تھے ہم تو شرک نہیں کرتے, ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, تو وہ زبانی تو ہم ایک اللہ مان رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا عمل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرک کے اصغر کی کیٹیگری چلا جاتا ہے. ایک شرک اکثر ہوتے ہیں جس میں ڈائریکٹ انسان جو اونٹوں کی پوجا کر رہا ہے یا کسی نے لوگوں یا نبیوں کو ایسا درجہ دے لیا عبادت کا. لیکن شرک اصغر کی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ہوتا شرک ہی ہے, جس میں فرض کریں جیسے انسان کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, کوئی چیریٹی کاری کر رہا ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہے, یہ شرک اصغر کی کیٹیگری ہوتی ہے. یہ اسی طرح کوئی کسی کے پیچھے اتنا زیادہ اس سے امپریس ہے یا اس کی ہی بات ماننے میں اپنا اتنا فائدہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بات کو نہیں دیتا, سب شرک میں آتا ہے. تو بعض دفعہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلف کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ بھی شرک کی کیٹیگری ہے. محبت میں غلف کرنا کیا ہوتا ہے, یعنی محبت میں جو حدود ہیں ان کو ایسا پار کرنا کہ کسی بھی انسان کو اس کے انسان کے درجے سے ہٹا کر اس کو معبود کا درجہ دے دینا یا اس کو رب کا درجہ دے دینا. ابھی جب میں بات کریں تو ضروری نہیں ہے, ایسا تو کوئی نہیں کرتے, ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں. آپ ہمارے ہاں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں, جو قوالیاں سنی جاتی ہیں, کبھی ان کے الفاظ کے اوپر غور کرتے دیکھیں. بھر دو جولی میری یا محمد,
اگر آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں نا، سب جھوم جھوم کے سن بھی رہے ہوتے ہیں، گا بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے اوپر غور کی کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اتنا محمد کا تھا اللہ تعالیٰ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ ان سے مانگا جائے، حاجت روا ان کو کہا جاتا ہے. اور بھی آپ نعتوں کے بھی اگر اٹھا کے الفاظ دیکھیں تو حاجت روا، منہ کشا، مرادیں بر لانے والا، بچانے والا، یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مانگنا تو اللہ سے، ہماری حاجتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ان کا بہت بلند رتبہ ہے، بہت ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن رسپیکٹ میں، عزت میں یا محبت میں بھی اس کا شکار نہیں ہونا ہے. مانگنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، مالک وہی ہے، معبود وہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان خیال نہیں کرتا. میں نے اس لیے یہاں پہ مینشن کیا کہ اب آپ خود اس چیز کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں کہ خالق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مالک بھی وہ ہے، مدبر بھی وہ ہے، ہماری حاجت سننے والا، پوری کرنے والا بھی وہ ہے، اور ہماری دعائیں سننے والا بھی وہ ہے، ہمیں مشکلات سے بچانے والا، مشکلات سے نکالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. کوئی کسی اور کا یہ نہ حق ہے اور نہ کسی یہ حق دینا چاہیے اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے. اسی طرح سے نصارہ جو ہے وہ غلف کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور اب وہ جو حدیث ہیں ان کو بالکل غور کا درجہ دے کے بیٹھے. تو یہ جو ایک نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کیٹیگری میں آ جائے. اس کی دلیل کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ شخص اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بات کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و ما شئت، یا اللہ کہ یا رسول اللہ جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کی برابر کر دیا. پھر آپ نے صرف کہو ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو مجھے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے کہ تم مجھے اللہ کے برابر قرار نہ ہو، جو کچھ ہو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا. سے لوگ بات کرتے بھی احساس نہیں کرتے، اور بعض سالوں کہتے ہیں نا بس جی آپ ہی آ سکتا تھا، آپ کا ہی بھروسہ ہے، اپنا ہوتے تو کیا بنتا ہمارا. تو اس طریقے سے بھی نا بات کرتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے اور صحیح الفاظ سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو کسی طریقے سے بھی شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ خود نے لا تجعلوا للہ اندادا انتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ خالق ہے، تم جانتے ہو کہ وہ مالک ہے، تم جانتے ہو کہ وہی ساری کائنات تدبیر کرنے والا ہے، پھر بھی یہ کرتے، پھر بھی اس کے ساتھ دوسروں کو ایک کر لیتے. کچھ کسی لحاظ سے بھی اگر کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ تو سب اسی میں آتا. تو یہ تھوڑا سا جو ایک اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنا. ٹائم ہو گیا، ابھی ہم اس کو نہیں کرتے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو سورۃ البقرہ جتنی ابھی تک پڑھی ہے نا، آپ تو اس کی سن لیں. لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ تلاوت سنیں اور غور کریں کہ آپ کو یعنی سنتے ہوئے تھوڑا تھوڑا بہتر سمجھ میں آتا ہے. پہلے تو اور طرح کا معاملہ تھا. اب جب آپ نے ایک لفظ کر ہے وہ پڑھ لیا ہے تو دیکھیں کہ اب آپ شروع میں اس کی لگاتے ہیں 5-7 منٹ اور لگیں گے. سنتے کہ آپ کو کچھ تبدیلی لگی، کچھ فرق ہے کہ پہلے کے سننے میں آپ تلاوت سنتے تھے اور اب جب سنتے ہیں آپ کو اب مفہوم سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. تلاوت سننے کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھنے کے بعد ہمیشہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ تلاوت سنا کریں. اسپیشلی جو آپ پڑھتے ہیں نا اس کی تلاوت ضرور سنیں اور اس ترجمے کو ضرور یاد کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنا لگتا ہے سمجھ. تھوڑی تلاوت
آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، تھوڑی ہلکی ہے، تھوڑی ہلکی ہے جی.
قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آخر دعوانا لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.